بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویژن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ استاد وہ نہیں جو کتابیں پڑھائے، استاد وہ ہے جو علم کی پیاس دے۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہا ہوں جو تعلیم کے شعبے سے منسلک ہے، انتہائی نفیس، شفیق اور ملنسار انسان ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کے چیئرمین ہیں پروفیسر انعام احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کی تعلیمی سفر کا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیں، ابتدائی تعلیم تو میں نے اپنی میر پخاس میں ہی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میں نے ماسٹر کیا ہے سندھ یونیورسٹی جام شروع سے فزکس کے اندر۔ ماسٹر کرنے کے بعد 1979 میں نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے بعد تقریباً 36 ایئرس ایجوکیشن میں رہنے کے بعد میں 2015 میں یہاں سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا ایز اے ڈائریکٹر کالجز ایجوکیشن کراچی۔ اس کے بعد 2016 میں نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کو ایز اے چیئرمین جوائن کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی تک میں اس وقت بھی وہیں ہوں۔ اچھا، آپ کا سر یہی تھا ٹارگیٹ کہ مجھے یہاں آنا ہے، یا کوئی اور ذہن میں خاکہ تھا کہ مجھے یہ بننا ہے، اور آپ یہ اس فیلڈ میں آپ کے شوق کی وجہ سے آئے یا حساتی طور پہ اس فیلڈ میں آئے؟ نہیں، دیکھیں، جب ہم نے ماسٹر کیا فزکس میں، تو اس کے بعد جب جو بھی لوگ ماسٹر کرتے ہیں وہ موسٹلی ایجوکیشن فیلڈ میں ہی آتے ہیں۔ جی۔ تو پھر میں نے ٹرائی کیا یہاں پر، اس زمانے میں ویکنسیز آئیں تو پھر میرا سلیکشن ہو گیا تھرو پبلک سروس کمیشن، تو میں نے جوائن کر لیا ایز اے ٹیچر۔ سر، کیا نشیب و فراز کا آپ سامنا کرنا پڑا آپ کے اس تعلیمی سفر کے حوالے سے یہاں تک آنے میں؟ دیکھیں، یہ چونکہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا تو ہماری ٹرانسفر پوسٹنگس ہوتی رہتی تھیں، تو میں نے سندھ کے مختلف کالجوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جس میں کراچی شہر کے علاوہ دوسرے کالجز بھی ہیں جہاں میں نے دوسرے شہروں میں، جیسے گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں بھی میں نے کافی سروس کی ہے، جو کہ اب پوسٹ گریجویٹ کالج اور یونیورسٹی بھی بن چکا ہے۔ تو میری ساری سروس گھر سے دور ہی رہی ہے، اور آؤٹ بیک کرنا یا آنا جانا یا دوسری شہروں میں رہنا یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بہرحال وہ وقت گزر گیا، اور اس کے بعد ابھی تقریباً میں 20 سال سے یہیں کراچی میں میری پوسٹنگ ہے۔ تو میں یہاں کراچی میں تو خیر مجھے کافی آسانیاں رہیں، اپنے گھر کے قریب بھی رہے ہم لوگ، مگر چونکہ گورنمنٹ سروس ہوتی ہے اس میں ٹرانسفرس ہوتے رہتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جب آپ جاتے ہیں تو پرابلمس مشکلات بڑا سیٹلمنٹ کرنے کے اندر بڑا وقت لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ یا اگر آپ کہیں دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو گھر سے دور ہوتے ہیں تو پھر مشکلات تو ہوتی ہیں اس میں۔ مطلب گھر والوں کو اس دوری کے حوالے سے بڑی تکالیف اٹھانی پڑی؟ بالکل ہوتا ہے یہ اس میں۔ تو اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں، گھر والوں نے بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا ماشاءاللہ، اور آج؟ جی بالکل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ جو کیا کہتے ہیں جو آپ کو ساتھ لے کے چلے، جس نے ساری قربانیاں برداشت کی، اس میں سب سے اہم ترین کون تھے؟ سب کا ہی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، وائف ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سب کا کنٹریبیوشن تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے اس میں، اور سب سے زیادہ تو ہمیں خود کو ہی کرنا ہی پڑتا ہے اس میں۔ اچھا سر، میں اب اس طرف آتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی ایک جس طرح کا سسٹم بنا ہوا، اس کے اندر بالخصوص نقل کا رجحان جو ہے، اس کو کس طرح سدباب کیا جائے، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اور جو ابھی چل رہا ہے وہ جب بھی ایک پیپر کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ سے پیپر شروع ہوں گے، لیکن ایک خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ بس نقل ہوگی اور یہ ہوگی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نقل کر کے آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ زیادہ میٹرک پاس کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے انٹرمیڈیٹ بھی کر لیں، مگر اس کے بعد آگے جب آپ جاتے ہیں پروفیشنل کالجز میں تو وہاں سخت کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اب وہ جو پروفیشنل کالجز ہوتے ہیں، میڈیکل، انجینئرنگ یا یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، وہ خود اپنے ٹیسٹ کراتی ہیں۔
تو آپ دیکھتے رہیں کہ پچھلے سالوں میں ایسے بچے جنہوں نے A1 گریڈ لیے مگر وہ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، تو وجہ صاف سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انہوں نے مطلب کسی اور طریقے سے ڈگریاں اپنی لی ہوں گی، سرٹیفکیٹس لیے ہوں گے، امتحان پاس کیا ہوگا۔ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ ہر طرح کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہی پھر آگے چل پاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو نقل کے سہارے پہ ہوتے ہیں وہ بس زیادہ میٹرک کر لیں گے، انٹر کر لیں گے، آگے نہیں چل پائیں گے وہ۔ سر اس سسٹم کو روکنے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی آپ لوگوں نے طے کی؟ ماشاءاللہ آپ کافی عرصے ہاں دیکھ رہے ہیں، جی تو کیا کوئی ایسا سسٹم اڈاپٹ کیا ہے تاکہ میرے سننے والے ناظرین بھی، اگر وہ ان کے ذہنوں میں خاکہ ہے کہ ہم نقل کریں گے تو وہ جو ہے اس کا اب وہ پڑھائی کی طرف بھی آ جائیں اور اس کی طرف بھی آ جائیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ نقل کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ میرے بورڈ کے نتائج کو دیکھیں گزشتہ 3-4 سالوں کے، تو آپ دیکھیں کہ بلو 50% رزلٹس آتے ہیں، اور وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ نقل کر کے آپ جو ہے نا 3 گھنٹے میں چاہے آپ کتنی بھی نقل کر لیں، آپ وہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے، کیونکہ جو کوشچن پیپر ہوتے ہیں اس میں MCQs بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب MCQs باہر سے کوئی اگر آپ کی ہیلپ کرے گا تو وہ ضروری نہیں کہ آپ 100% سے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو باہر سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط MCQs بھیج دیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور بچوں کے جب کاپیز چیک کی جاتی ہے تو ان کے نمبر نہیں آتے۔ MCQs میں 17 نمبر کے اگر MCQs ہیں تو اس میں سے 5-7 نمبر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی جو کوشچنس ہوتے ہیں اس میں بھی اگر بچہ نقل کرے گا تو ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں لکھ پائے گا۔ کتاب میں جو جوابات لکھے ہوتے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کاپیاں تو بھر دیتے ہیں نقل کر کے، مگر جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو ان کے مارکس بہت کم آتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں کافی فرق ہوتا ہے۔ میٹرک کے امتحانات میں بچے جو زیادہ نمبر لے لیتے ہیں، اچھے نمبر لے لیتے ہیں، وہی بچے جب آگے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیتے ہیں تو ان کے مارکس ایک دم کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میرے ہی بورڈ میں ہوتے ہیں، ہم چونکہ تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین سے ملاقات ہماری ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، ہم نے یہ مسئلے ڈسکس کیے ہیں۔ میٹرک کے بعد بچہ جب بھی فرسٹ ایئر یا انٹر کا امتحان دیتا ہے تو عام طور پہ صرف وہی بچے کوالیفائی کر پاتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے یا جن کو اچھے ٹیچرز گائیڈ کرتے ہیں۔ ادروائز زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ فرسٹ ایئر انٹر میں ان کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جو جہاں تک روک تھام کا سوال ہے تو دیکھیں، میں اب چونکہ کراچی شہر کا بتا رہا ہوں آپ کو، تو کراچی شہر میں بہت سختی ہوتی ہے نقل کو۔ چند ایک سینٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، مگر مور دین 70% 80% امتحانی سینٹر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ نقل نہیں ہو پاتی ہے، اور امتحانات بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو ان حالات میں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں امتحانات میں یا اچھے نمبر لیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ نقل کر کے بھی بچے جو نا اچھے مارکس نہیں لے پاتے۔ اچھا سر، یہ جو چیکنگ، کاپی چیکنگ کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی آپ لوگوں نے ترمیم کی ہے؟ کیونکہ ری چیکنگ کروانے کے اندر پیرنٹس کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بھی سیٹسفیکشن نہیں آتی۔ ایک تو پہلا میرا یہ سوال ہے، ایک اور بھی میں اس سوال میں امینڈمنٹ کر دوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر جو سینٹر بنتے ہیں وہ جو پرائیویٹ اسکول جو سینٹر بنتے ہیں اور ایک گورنمنٹ اسکول جو سینٹر بنتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کو بنانا چاہیے یا پرائیویٹ کو بھی اسی طرح لے کے چلنا چاہیے؟ جو سسٹم ہمارے یہاں بنا ہوا، اتنے سارے اسکول گورنمنٹس کے نہیں ہیں، تو اس میں بھی بڑی بحث ہوتی تھی کہ یوں ہوگا۔ اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے یہ سوال۔ اچھا، اب انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب بچے فرسٹ ایئر میں اور 1 لاکھ بچے انٹر میں اپیئر ہوتے ہیں۔ ان 2 لاکھ بچوں کی اگر آپ کاپیاں 7 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ 14 lakhs to 15 lakhs ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں کاپیز کو چیک کرنے کے لیے ہمیں بڑی تعداد میں ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں دستیاب نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد ہمیں وقت پہ چونکہ رزلٹ بھی دینا ہوتا ہے، تو یہ ساری کاپیاں جب چیک ہوتی ہیں تو اس میں چونکہ انسانی ہاتھوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں، ہمارے پاس اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس میں مسٹیک ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس میں۔
اور اس کے لیے بورڈ میں ایک سسٹم موجود ہے، اسکروٹنی کا سسٹم کہلاتا ہے. جی جی. تو جب ہم رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں تو بے شمار بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مارکس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، وہ اسکروٹنی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ہم نے اپنے انٹرمیڈیٹ بورڈ میں اب اسکروٹنی کے طریقے کو بہت آسان بنایا ہے. آپ گھر بیٹھے کمپیوٹر سے ہماری ویب سائٹ سے اسکروٹنی فارم ڈاؤن لوڈ کریں، ویری گڈ. اور جتنے بھی پیپرس آپ نے اسکروٹنی کرانی ہے اس کی 400 روپیز فیس ہے، اس سے ملٹیپلائی کریں، اور وہ فیس شہر کے کسی بھی UBL برانچ میں یا JS بینک کی برانچ میں آپ جمع کرائیں، اور وہ فارم آ کے آپ ہمارے بورڈ آفس دے دیں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے بہت میں یہی مشکلات دیکھ رہا تھیں، تھا. اور بچوں کو پہلے بورڈ آفس آنا پڑتا تھا، وہاں سے فارم لینا پڑتا تھا. پھر بورڈ آفس بھی ہمارا کافی بڑا ہے تو وہ بینک بھی کافی دور ہے، پھر وہاں بینک میں جمع کرانے جاتے تھے. اس طرح سے ان کا پورا دن ضائع ہو جاتا تھا. مگر اب ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ کالجز ہیں یا کوئی گورنمنٹ کالجز ہیں، وہ خود ہی اپنے بچوں کی اسکروٹنی فارمز جمع کر کے کسی ایک شخص کو نامینیٹ کریں، وہ جمع کرا دے بورڈ آفس میں. اچھا، اب جہاں تک لوگوں کے میں ایک اور سوال اسی میں میرے ناظرین کو بھی ذرا سا میں انفارم کرتا چلوں. میں نے آپ سے سوال بھی اسی وجہ سے کیا کہ ماشاءاللہ آپ اس طرف آ گئے ہیں، تو میرے وہ ناظرین جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ نے جیسے بتایا کہ اب 400 روپے فیس کے حوالے سے اس کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بڑی اچھی کاوش ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے. اب میرا وہی سوال پرائیویٹ سینٹر اور ہاں، دیکھیں پرائیویٹ سینٹر بہت اچھے ہیں، بعض، سب کے لیے نہیں کہتا میں. مثلاً آپ یہاں کے کیڈٹ کالج کے دیکھیں آپ سینٹر، آپ گڈاپ میں چلے جائیں، وہاں پہ کیڈٹ کالج ہے. یہاں گڈاپ کے اندر ہی آپ دیکھیں پبلک اسکول ہے. اسی طرح سے ایک اور اسٹیل ٹاؤن کیڈٹ کالج ہے. شہر کے اندر آپ آ جائیں، کارساز کے یہ جو کالج ہے ہمارے، اور ڈیفینس کی کالجز ہیں. یہ میں آپ کو چند کالجوں کے نام بتا رہا ہوں. یہ پرائیویٹ کالجز، ان میں جو امتحان ہوتا ہے وہ 100% چیٹنگ فری ہوتا ہے. ویری گڈ. وہاں کوئی چیٹنگ نہیں ہوتی، کوئی بچہ ایک دوسرے سے چیٹنگ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوتا ہے، بچے بہت پرسکون طریقے سے، اور پھر یہ بچے کامیاب بھی ہوتے ہیں آگے فیلڈس کے اندر. تو اب چھوٹے موٹے جو کالجز ہوتے ہیں یا چھوٹے بعض شہر میں پرابلمس ہیں ہمیں سینٹرز کی، تو وہاں پہ کچھ جو حالات ہوتے ہیں سینٹر کے، اس میں اگر کہیں نقل یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے روکنے کے لیے ہم نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ویجیلنس ٹیمز مسلسل وزٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جو بچے نقل پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ نقل کر کے پورا پیپر حل کر سکیں. سو پرائیویٹ کالجوں میں اچھے کالجز بھی ہیں، اور کہیں کہیں سے ہمیں کمپلین آتی ہے تو مگر ہم اس کے اوپر پورا کنٹرول ہمارا ہے. مطلب آپ کا جی جو میں نے آپ کو بیچ میں اس لیے انٹرپٹ کیا، مطلب آپ سیٹسفائی ہیں کہ پرائیویٹ کالجز کے حوالے سے جو پیپرس لیے جا رہے ہیں وہ نہیں، پرائیویٹ کالج میں بہت اچھی طریقے سے امتحان ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، کہیں کہیں سے شکایت آتی ہے تو اب اتنا بڑا سسٹم ہوتا ہے، چھوٹی موٹی شکایتیں آتی رہتی ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا سخت ایکشن بھی لیتے ہیں. ہماری ویجیلنس ٹیمز میں نے دیکھا ہے اس میں رونڈ بھی کرتی بھی ہوتی ہے آپ کی ٹیم وغیرہ. میں کراچی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو امتحانات ہو رہے ہیں وہ بڑی حد تک ہم ان سے مطمئن ہیں سسٹم. ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر انعام احمد صاحب. جی. سر آپ سے میں یہی سوال کر رہا تھا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کا بورڈ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے بورڈ کی جو صنعت ہے اس میں سے پیپر دے کے، امتحان دے کے جو بچے آگے کی طرف جاتے ہیں اس میں انجینئر، ڈاکٹرز اور مختلف شعبوں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال جو کرونا کے حوالے سے ایک دشواری آئی اور اس دشواری کے اندر جو پروموشن ہو گئے بچے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہوا اس کے اندر ہمارے طالب علم کو
کیا فیس کرنا پڑے گا, کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کریں گے؟ ایک تو یہ. دوسرے کہ آپ کی مارک شیٹ کب تک تیار ہو جائے گی تاکہ ان کو جو ایڈمیشن کا سلسلہ ہے اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالیں گے؟ جی دیکھیں, یہ جو کووڈ-19 پینڈیمک آئی نا, تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی, کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اچانک اتنا سب کچھ ہو گیا. ہم تعلیمی بورڈس بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم بچوں کو ایسے ہی پروموٹ کر دیں. مگر جب ہماری میٹنگس ہوئیں, اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, تو وہاں یہی بتایا گیا کہ امتحانات پاسبل نہیں ہیں ان حالات کے اندر. پہلے ہم نے جولائی کی ڈیٹ, پہلے اپریل کی ڈیٹ دی, پھر بڑھتے بڑھتے جولائی, اگست, اور پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں, یہ حالات ممکن نہیں ہے کہ بچے جو ہے نا قریب قریب بیٹھیں اور امتحانات دے سکیں. تو اب آلٹرنیٹ کیا تھا؟ جب امتحان ہی نہیں ہوں گے تو پھر آلٹرنیٹ کیا تھا؟ تو اس سلسلے میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس سال بچوں کو اپ گریڈ یعنی ایک درجے پروموٹ کر دیا جائے. اب پروموشن پالیسی کیا ہوگی؟ تو ہم سب نے بیٹھ کر ایک پالیسی بنائی پروموشن کی. اب جو بچے 9th میں تھے ان کا ریکارڈ 9th کا میٹرک بورڈ کے پاس موجود ہے. ہم نے کہا کہ جتنے نمبر 9th میں لیے اتنے ہی نمبر اس کو میٹرک میں دے دی جائیں. اچھا, یہ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ایک جنرل اسٹڈی ہماری یہ ہے کہ جو بچے جتنے فرسٹ ایئر میں لیتے ہیں مارکس تقریباً اتنے ہی وہ انٹر میں لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ فرسٹ ایئر میں جو ہے نا اس نے 80% لیے اور انٹر میں آ کے اس نے 20 یا 30, ایسا نہیں ہوتا, بڑے قریب قریب ہوتے ہیں مارجن. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ طلباء کو 3% ایکسٹرا مارکس دے دی جائیں گے. تو جو بچے 9th سے 10th میں آئیں گے اور جو 11th سے 12 میں آئیں گے ان کے وہی مارکس ہوں گے پلس 3%. اچھا, یہ 3% ہم نے پالیسی بنائی ہے, ابھی اپروو نہیں ہوئی. اچھا, اپروو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن ہوگی یہ کہ گورنمنٹ آیا اس کو اپروو کرتی, یہ ہماری ریکمنڈیشن تھی. تو اس طرح سے ان کو 3% ایکسٹرا مارکس دے کے ہم پاس کر دیں گے بچوں کو. اسی طرح سے اب جو فرسٹ ایئر کے بچے تھے ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جب یہ انٹر میں اپیئر ہوں گے تو انٹر میں جتنے مارکس لیں گے وہی مارکس ہم اس کو فرسٹ ایئر میں دے دیں گے. اسی طرح 9th کے بچے جب 10th میں اپیئر ہوں گے تو جو مارکس 10th کے ہوں گے وہی ان کو 9th کلاس میں دے دی جائیں گے. تو یہ پروموشن پالیسی بنا کے ہم نے سبمٹ کر دی تھی اپنی. اب ہم انتظار میں ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آئے یا کوئی ایسے احکامات آئیں جو آج ابھی تک تو نہیں آئے. تو جیسے ہی وہ ہمیں ملیں گے تو ہم یہ پریپریشن آف رزلٹ اپنا شروع کر دیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ جتنا جلد سے جلد ہم بچوں کو مارک شیٹ دے سکیں. مطلب کیب کی طرح سے ہی ہوگا یا اس میں کچھ ترمیم کی جائے گی؟ کس چیز کے اندر؟ یہ جو پیپرز ایڈمیشن کا جو سلسلہ ہے ان کا. دیکھیں, ایڈمیشن الگ چیز ہے, ابھی تو میں رزلٹ کا بنا رہا تھا نا. اب جہاں تک ایڈمیشن کا سوال ہے تو ایڈمیشن جو فرسٹ ایئر کے اگر کالجوں میں کرنے ہیں انہوں نے تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو گورنمنٹ کوئی پالیسی اناؤنس کر دے تو ان کو میٹرک والے مارک شیٹ دے دیں گے, اس کی بیس پہ کر لیں وہ. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 9th کلاس کی مارک شیٹ کے بیس کے اوپر ایڈمیشن کر دیں, بعد میں جب ان کا میٹرک کا رزلٹ آ جائے تو اس کے حساب سے ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو یہ 2 پاسبل طریقے ہو سکتے ہیں. تو سر یہ کب تک مارک شیٹ ہونے کی امید ہے جو آپ نے؟ اس میں ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈرز, کوئی نوٹیفیکیشن, کوئی آرڈیننس میں چینج آنا چاہیے, وہ کوئی ہمیں ملے تو پھر ہم مطلب ابھی ساری چیزیں اسی طرح رکی ہوئی, ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے کہیں سے بھی نہیں ملا. بلکہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا. تو وہ اناؤنس کریں پھر پروونس کریں گے اناؤنس. پالیسی ابھی صرف ٹی وی پہ ہی ہے نا یا کاغذ پہ. ہم تو پروموشن بچوں کی اس وقت کریں گے جب ہمیں کوئی آرڈرز ملیں گے. تو اس وقت جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جو میرے ناظرین بھی سن رہے ہیں, پروموشن کے حوالے سے بات ہو چکی ہے لیکن کوئی رائٹنگ کے حوالے سے کہیں بھی اسی حوالے سے پروسیس میں ہے. تو جب اگر یہ پروسیس میں جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور اگست میں میرا خیال ہے کہ یہ ساری پالیسی کے حوالے سے پیپرز چیک وغیرہ یہ وہ سب جولائی کے اندر ہمیں کوئی انسٹرکشنز مل جائیں گی, کوئی اس طرح کے نوٹیفیکیشن. اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ سے کب تک درکار ہے کہ اس حوالے سے کہیں آپ کو؟ اسٹیئرنگ کمیٹی نے تو اپنے فیصلے کر دیے ہیں, مگر اب یہ ایک ہوتا ہے نا طریقہ کار کہ گورنمنٹ کوئی آرڈیننس جاری کرے یا کوئی نوٹیفیکیشنز یا کوئی اس طرح کے احکامات ہوں
تو پھر فردر ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں گے. کس طرح کے آپ کو حکومت سے تعاون کی ضرورت ہے؟ آپ کے بجٹ کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں اور میں آپ کے اس حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر کہیں ایسی ترمیم یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے آپ سمجھے کہ ایک بہت بہترین سسٹم اڈاپٹ کیا جا سکے. دیکھیں اب بھی ماڈرن زمانہ ہے, جتنا ہم آٹومیشن کی طرف جائیں گے اتنا ہی بورڈ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اس سلسلے میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہم نے پرپوزلس بھی بنا کے بھیجے ہیں گورنمنٹ کو آٹومیشن کے سلسلے میں, کیونکہ اس میں بڑی رقم درکار ہوتی ہے آٹومیشن کے سلسلے میں. تو یہ پروسیس میں ہے. اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تعلیمی بورڈز میں ہم ساری چیزیں کمپیوٹرائز کر دیں گے, جو بلکہ ایم سی کیوز ٹائپ کے جو کوشچنس ہوں گے وہ بھی مشینوں کے ذریعے سے چیک ہوں گے, او سی آر یا او ایم آر کے ذریعے سے. تو اس سے یہ کہ ایک تو رزلٹ بنانے میں بھی آسانی ہوگی, ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, اور جو غلطیاں ہوتی ہیں مینول اسسمنٹ کے دوران اس میں بھی کمی واقع ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے اپنا کام ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ عمل بھی مکمل ہو جائے گا. حکومت نے اس حوالے سے آپ کو کوئی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ بالکل ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں چلیں گے؟ اور یہ جی بالکل ہے اس میں, اور ہم نے جو فنڈز کی ریکوائرمنٹ کی ہیں وہ اپروو ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں فنڈز مل جائیں گے. فنڈز ملیں گے تو پھر ہم باقی پروسیس کر کے اپنے بورڈ کو آٹومیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا, یہی سوال میں آپ سے ایک اور پوچھنا چاہوں گا. جس طرح میں نے گورنمنٹ کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے آپ سے کہا, پرائیویٹ کالجوں سے آپ کو کس قسم کی تعاون کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کرے کہ اور بھی مزید اس میں نکھار پیدا ہو جائے؟ ہاں, پرائیویٹ کالجز جو ہیں بس ان کی طرف سے ہمیں یہی تعاون چاہیے کہ وہ, ویسے تو ان کا ہمارے ساتھ پورا کوآپریشن ہوتا ہے, مگر پرائیویٹ کالجوں کے کچھ مسائل دوسرے ہیں. ایکچولی پرائیویٹ کالجز میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر چھوٹے کالجز جو پرائیویٹ کھلتے ہیں نا, وہ کھلے, ایفیلیشن لیا, بچوں کو داخلہ لیا, پتہ چلا دوسرے سال کالج ہی بند کر دیا انہوں نے. اب وہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اب ہم کہاں جائیں. تو جو بڑے کالجز ہیں پرائیویٹ کالجز, وہاں تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. تو چھوٹے کالجز میں اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, بچوں کے ساتھ پرابلمس آتے ہیں. تو کوشش تو ہماری پوری یہ ہوتی ہے کہ کالج ان کی ساؤنڈ ہیلتھ ہو, فائنینشیل ہیلتھ ہو, اور وہ اچھے انوائرمنٹ میں کام کریں. تو باقی تو ہمارے ساتھ بڑے اچھے کالجز ہیں پرائیویٹ, اچھی ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس. سو کوآپریشن ہے ہمارے ساتھ مکمل طور پہ. اچھا سر, ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں جو کرونا کے حوالے سے جو ایک پرابلم آئی, پھر پروموشن کی بات کی گئی کہ بھئی یہ پروموشن ہو جائے گا. اب جو تعلیمی سلسلے کا تسلسل ٹوٹا ہے, اس سے طالب علم بڑے نفسیاتی مریض ہو گئے. اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم پچھلے دور کی بات کریں تو آپ نے پروموشن کر کے پاس کر دیا, لیکن بقول آپ کے کبھی بھی وہ سٹاپ ہی ہے اور وہ آ جائے گا رزلٹ انشاءاللہ ودن ایک آدھ مہینے کے اندر سارے چیزیں کلیریفائی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ جو تسلسل ٹوٹا ماشاءاللہ مارچ سے غالباً یہ بند ہے, اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید سپٹمبر تک کی بات آ رہی ہے. تو یہ 6 مہینے 6.5 مہینے کا جو یہ دورانیہ ہے, جو پڑھائی کا تسلسل ٹوٹا ہے, اس حوالے سے طالب علم کس طریقے سے کور کریں گے, کیسے کریں گے؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے, لیکن خیر وہ ناگانی آفت آئی ہے. بس یہ تو دیکھیں قدرتی ایک آفت ہے, اور اس میں شک نہیں کہ بچوں کے ساتھ ہی نہیں, لوگ بھی پریشان ہیں, گھروں میں بند ہیں, کہیں آ جا نہیں سکتے. تو اس کے اثرات تو آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض جو بڑے کالجز ہیں, بڑے اسکولس ہیں, انہوں نے تو آن لائن کا سلسلہ شروع کیا ہے, مگر تمام بچے ابھی اس فیسلٹی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے آن لائن سسٹم سے. مگر یہ کہ اب خدا کرے کہ یہ سپٹمبر میں کھلیں کالج یا اسکولس, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملات, یہ بچے جو ہیں اس کو جو ان کا لاس ہوا ہے اس کو ریکور کر سکیں. اس کی کوئی ریکور کرنے کی کوئی ایسی صورتحال آپ لوگوں نے ڈیزائن کی ہے؟ جس طرح بھی بات چلتی ہے, کبھی کبھی ہم سننے میں آتا ہے کہ سسٹم کے اندر ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے, 3 شفٹوں کے اندر 2 شفٹوں کے اندر ایک پالیسی بنائی ہے. اس طرح تو پاسبل نہیں ہو سکے گا. اب دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سپٹمبر میں کیا حالات ہوں گے. خدا کرے کہ حالات اچھے ہو جائیں, نارمل ہو جائیں تو صحیح ہے, ورنہ تو پھر اگر وہ شفٹوں والا میں سلسلہ شروع کیا تو وہ
اور ڈیلے کرے گا اس کو اور ڈیلے معاملے کرے گا۔ کا۔ جی اچھا، جس طرح آپ نے بھی آن لائن کی بات کی کہ آن لائن کے حوالے سے بھی لوگوں نے کلاسیں کا آغاز کیا، تو کیا آن لائن کلاسوں کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، بہت سارے موبائل کی پرابلم ہے، وہ سارے کے سارے نہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں، لائٹ کا بھی پرابلم ہے، الیکٹرسٹی، یہ بہرحال الٹرنیٹ تو نہیں ہے اس ایجوکیشن کا جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے، مگر ایک مجبوری ہے، کر رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے اس کا، مگر انفارچونیٹلی سب بچوں کو تو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے، تھوڑے سے بچے اس سے، بہت کم تعداد ہوگی جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے لوگ، کالج کے پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے لوگ، ان سے میری ملاقات تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کوئی ایسا سوال بھی کیجیے گا ان سے کہ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت تمام چیزیں کھلتی چلی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹیں کھل گئی، سینٹر کے پلازے کھل گئے، یہ تمام چیزیں کھل گئی، اگر ہمیں بھی کوئی ایسا حکومت فیور دے تو ہم تمام ایس او پیز پہ کام کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایس او پیز کے ساتھ کھول تو سکتے ہیں اسکول کالجز، مگر جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید پر کتنے ایس او پیز کی بات کی گئی تھی مگر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس وقت بھی اگر آپ پورا شہر گھوم لیں تو کہیں بھی کوئی ایس او پیز نظر نہیں آتے آپ کو، لوگ ماسک بھی نہیں لگاتے، اور تو اسکول میں دیکھیں بچوں کو کہاں تک آپ روکیں گے، وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اور اس سلسلے میں یہ بھی جو ہے کرونا ٹرانسمٹ تو ہو سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں، میں۔ آپ یہ بھی دیکھیں نا سر، اس وقت جو ہمارے بڑے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، وہاں بھی یہ ساری چیزیں اس پہ عمل پیرا نہیں، اس نہیں میں ہو رہا۔ پھیل رہا ہے کرونا، اگر آپ دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ شروع میں کوئی بلیو بھی نہیں کرتا تھا کرونا پہ، مگر آپ جس شخص سے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ جی ہاں فلاں گھر میں پوری فیملی کو کرونا ہے، فلاں گھر میں وہ مطلب اب یہ کامن سی بات ہو گئی ہے کہ کرونا گھر گھر پہنچ رہا ہے یہ، تو ابھی بھی اگر آپ نے احتیاط نہیں کی اس وقت بھی تو اس کے نتائج تو خطرناک ہوں گے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے نتائج بالکل خطرناک ہے، لیکن ابھی جو میرا ایک اور اسی طرح کا سوال یہی ہے دوبارہ کہ یہ جس طریقے سے تقریباً 80% مارکیٹ ہے، ہر چیز کھل گئی ہے، صرف یہ 20% یہ کہتے ہیں کہ صرف اسکولوں کو مین وہ کیا گیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچے سب سے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن پیرنٹس کا جو ابھی ہم نے دیکھا، جائزہ لیا، تو 70% پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، تو اس حوالے سے کیا یعنی کوئی ایسی آپ کے اسٹیئرنگ کمیٹی میں کوئی بات کی گئی یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز آئی سامنے؟ نہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی میں تو پرائیویٹ کالجز اسکولز کے نمائندے بھی تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی، مگر حکومت کا اپنا موقف تھا کہ نہیں، یہ کرونا زیادہ پھیل جائے گا اگر اس طرح ہم نے کیا، اور باقی تو جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا کنڈیشن ہے، کرونا کی کیا کنڈیشن ہے، مگر اوورآل اب ٹی وی پہ یا خبروں میں یا میڈیا پہ اتنا نہیں آ رہا، مگر اب یہ گھر گھر نظر آ رہا ہے کہ یہ کرونا بس اللہ تعالیٰ خیریت کرے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں پروفیسر، میں آپ سے یہ انٹر بورڈ کی سر مارک شیٹ کب تک امید رکھیں کہ آ جائے گی؟ ہاں دیکھیں جی، اس میں جیسے ہمیں یہ ایک پالیسی ملتی ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں تقریباً ودن 1 منتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مارک شیٹ دے دیں گے۔ اچھا، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے طالب علم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے یوتھ کو، ہمارے میمن نیوز کے چینل کو، تو ضرور میں سننا چاہوں گا۔ دیکھیں، میرا پیغام یہی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کریں، جو طلبہ ہیں وہ پڑھائی کی طرف مکمل طور پہ توجہ دیں، کیونکہ چیٹنگ کر کے آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے، اور جو والدین ہیں انہیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اپنے تعلیم کی طرف جو ہے راغب کریں، اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جو ہیں پڑھائی کریں، محنت کریں، اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا چیٹنگ کر کے پاس ہو جائیں گے، یا آپ ان کو سمجھائیں بچوں کو کہ بیٹا جو چیٹنگ کریں گے، دھوکے بازی کریں گے، نقل کریں گے تو آپ کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، یا کوئی اور اچھے جگہ پہ آپ نے جانا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا دور
ایک بہترین دور ہوگا تعلیم کے حوالے سے. جو پرابلمیں آئی ہے، جو مشکلات آئی ہے، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی ہوئی ہے کہ ان آغانی آفت کو کس طریقے سے حل کیا جائے. اور آنے والے دور کے اندر انشاءاللہ جو میرے پروفیسر صاحب سے بات ہوئی، امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دور کے اندر بہت اچھے سسٹم بن جائیں گے، بہت اچھا تعلیمی معیار انشاءاللہ امپروومنٹ کیا جائے گا. اور جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہے اس کو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حل کر کے ایک اچھے معاشرے کی طرح اور ایک اچھے لوگوں کی طرح اور ایک اچھے انسان کی طرح ان تمام لوگوں کو تیار کیا جائے گا جو واقعی پاکستان کے مستقبل کے معمار ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے. اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.